خودی کا سر نہاد لا الہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ سیرت اہل بیت سیریز کی آج تیسری نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم اہل بیت کے امام جناب امام حسین علیہ السلام ان کے ایک ایسے ساتھی کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ شاید ان کا نام بھی آج سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو۔ یہ ہیں قیس بن مسحر الصیداوی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سفیر حسین تھے، یا آپ کا خط کربلا یا کوفہ کی سائڈ پر لے کر جانے والے تھے۔ ان کا ذکر خاص آج ہم آپ کے سامنے تاریخ ابن کثیر سے پڑھیں گے، جو کہ اہل سنت کے ہاں ایک معتبر کتابوں میں سے یا معتبر تاریخوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ یہ جلد اس کی 8 ہے، یعنی جلد نمبر 8 ہے، اور صفحہ نمبر 218 ہے، اور اس میں یہ شائع ہوئی ہے نفیس اکیڈمی اردو بازار سے۔ تو آئیے ان کا ذکر پڑھتے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ قیس بن مسحر الصیداوی حضرت حسین علیہ السلام کا خط لے کر کوفہ آیا۔ جب وہ قادسیہ پہنچا تو حسین بن نمیر ثقفی نے اسے پکڑ کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھجوا دیا۔ ابن زیاد نے اسے کہا کہ محل کی چوٹی پر چڑھ کر، یہ آگے جو بات آ رہی ہے یہ ذرا دل تھام کر سنیے گا کہ انہوں نے یہاں پر کیا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کربلا سے، جو یہاں اس وقت موجود بھی نہیں ہے اور وفات پا چکے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ بنو امیہ یا ان کے گورنر کیا کیا کرتے تھے۔ ابن زیاد نے اسے کہا کہ محل کی چوٹی پر چڑھ کر کذاب بن کذاب علی بن ابی طالب اور ان کے بیٹے حسین کو گالیاں دو، معاذ اللہ۔ یہ بات یہاں لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ جو سفیر پکڑا گیا یا خط لے کے جانے والے جناب قیس بن مسحر الصیداوی کو پکڑ لیا گیا، اور ان کو پکڑ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس نے ابن زیاد نے اتنی گھٹیا ڈیمانڈ کی کہ آپ کا دل شاید کام جائے اس ڈیمانڈ کو جو ہم نے ابھی بیان کی۔ بہرحال اس نے چڑھ کر، جب انہوں نے کہا کہ حضرت علی کے اوپر اور ان کے بیٹے کو گالیاں دو اور ان کو غلط باتیں بولو، تو اس نے چڑھا وہاں پر محل کی چوٹی پر، اور اس نے چڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر کہا، اے لوگو، بلا شبہ یہ حسین بن علی علیہ السلام اللہ کی مخلوق کا بہترین آدمی ہے۔ یہاں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، ہم خود علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں پہ سے آپ نے غلط پڑھا۔ اچھا، اے لوگو، بلا شبہ یہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی مخلوق کا بہترین آدمی ہے، اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہے، اور میں تمہاری طرف اس کا ایلچی ہوں۔ میں وادی میں زورما کی بلند جگہ پر آپ سے جدا ہوا ہوں۔ انہیں، یعنی حضرت حسین سے وہاں مل کے آئے اور ان سے خط لے کے آئے ہیں ان کا، آپ سے جدا ہوا ہوں، اور انہیں جواب دو اور ان کی سماع و اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت حسین کا پیغام موت کے دہانے پر بھی جب ان کو قیس کو وہاں چوٹی کے اوپر یا ادھر محل کے اوپر چڑھا کر پھینکنے کی تیاری ہو رہی ہے نیچے، وہاں پر بھی انہوں نے حضرت حسین کا پیغام پہنچایا۔ یہ ہوتے ہیں قیس۔ اچھا، ان کی سماع و اطاعت کرو، یعنی حضرت حسین کی سماع و اطاعت کرو۔ پھر اس نے عبید اللہ بن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی، یعنی یہ دیکھ رہے ہیں کہ لعنت کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی حضرت علی کے لیے، لیکن اس شخص کو معلوم ہے کہ اب ان کا آخری وقت آ چکا ہے۔ آخری وقت اپنی جان بچانے کے لیے بھی وہ حضرت علی کے اوپر لعنت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان گوارا نہیں کی کہ بچائی جائے، کجا کہ حضرت علی یا حضرت حسین کے اوپر کوئی غلط الفاظ بولے جائیں۔ اچھا،
اس نے عبید اللہ بن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین کے لیے بخشش طلب کی، یعنی ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا۔ پھر ابن زیاد کے حکم سے اس محل کی چوٹی سے ان کو گرا دیا گیا اور وہ لخت ہو گیا، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اس میں زندگی کے آخری سانس باقی رہ گئے، اور عبد الملک بن عمیر نے اس کے پاس جا کر اسے قتل کر دیا اور کہنے لگا میں نے اسے تکلیف سے آرام دینا چاہا ہے، اور بعض کا قول ہے کہ یہ شخص عبد الملک بن عمیر کے مشابہ تھا، وہ خود نہیں تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص حضرت حسین علیہ السلام کا خط لایا تھا وہ حضرت حسین کا رضائی بھائی عبداللہ بن یقطر تھا، پس اسے محل کی چوٹی سے گرا دیا گیا۔ تو یہ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور ایلچی۔ پہلے مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا ابن زیاد کی طرف سے، جس کا ہم ذکر پہلے حضرت مسلم بن عقیل کی سیرت کے بیان میں کر چکے ہیں، اور ان کے سر بھی کس طریقے سے اتار کر بھیجے گئے یزید بن معاویہ کے پاس۔ تو یہ تھے قیس بن مسہر الصیداوی، جن کا ذکر ہم نے تفسیر ابن کثیر سے کیا، یا ان کی شہادت کا ذکر آپ کے سامنے کیا کہ آپ کو بتائیں کہ اہل بیت وہ ہستیاں تھیں کہ جن کو لعنت یا ان کو برا بھلا کہنے سے لوگ اچھا سمجھتے تھے کہ اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لٹا دیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسا ایمان عطا کرے کہ ہم اہل بیت کی بڑائیاں بیان کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله